السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین واعظ طلبہ، آج کے درس تجوید میں ہم سیکھیں گے شفتین کے بارے میں کہ شفتین کسے کہتے ہیں، شفتین کے معنی کیا ہے، شفتین کے ذریعے سے کون کون سا حرف ادا ہوتا ہے اور اس حرف کو ہم کس طرح ادا کریں گے، کتنے حروف ادا ہوتے ہیں شفتین کے ذریعے سے۔ انشاءاللہ تعالی آج ان ساری باتوں کے بارے میں ہم سیکھیں گے۔ دوسری بات ناظرین، یہ شفتین مواضع کی تیسری قسم ہے۔ جیسا کہ ہم لوگ حروف مخارج کے اندر مواضع کے متعلق سیکھے ہیں کہ مواضع کا کیا معنی ہے۔ مواضع کا معنی مقامات ہے۔ مواضع کی 5 قسمیں ہیں، جن میں سے 5 مقامات ہیں، جن میں سے پہلا حلق جس کے بارے میں ہم سیکھ چکے ہیں، دوسرا لسان جس کے بارے میں ہم سیکھ چکے ہیں، تیسرا شفتین جن کے بارے میں آج ہم سیکھیں گے۔ ناظرین بورڈ پر دیکھیں، یہاں عربی میں شفتین لکھا ہوا ہے، رومن انگلش میں بھی شفتین لکھ دیا گیا۔ شفتین کا معنی ہے ہونٹ، یعنی اوپر اور نیچے کے ہونٹ کو عربی میں شفتین کہتے ہیں۔ ذرا ہونٹ کے متعلق، یہ ہونٹ کے متعلق ہم ذرا بورڈ پر دیکھیں، یہاں ہونٹ کا جو ہے نقشہ بنایا گیا ہے، اوپر کی ہونٹ نیچے کی ہونٹ، وہ حصہ جو دونوں ہونٹ ملانے کے بعد جب کچھ حصہ کھلا رہتا ہے اس کو کہتے ہیں دونوں ہونٹ کی خالی جگہ۔ رومن انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے، اردو میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اور دوسری بات ناظرین، اوپر کی ہونٹ کی بھی 2 قسمیں ہیں، نیچے کی ہونٹ کی بھی 2 قسمیں ہیں، جس کو کہتے ہیں خشکی اور خشکی ہونٹ، تری ہونٹ، یعنی وہ حصہ جو اندر کی جانب ہے، جو تر ہے، جو پانی سے تر ہے، اس کو بولتے ہیں تری ہونٹ، اور وہ حصہ جو سامنے کے جانب ہے، جو خشک ہے یعنی سوکھی ہے، اس کو بولتے ہیں خشکی ہونٹ۔ تو ناظرین اوپر کی ہونٹ کی بھی 2 قسمیں ہیں، نیچے کی بھی ہونٹ کی بھی 2 قسمیں ہیں، اور اس کو بولتے ہیں تری ہونٹ اور خشکی ہونٹ۔ اب ذرا قاعدہ دیکھیں۔ نمبر 1، اوپر کے دونوں دانتوں کا کنارہ نیچے کے ہونٹ سے مل کر فا ہوتا ہے۔ اب اوپر کے دانتوں کا کنارہ یہ سامنے والے جو دانت ہیں اس کا کنارہ، اور نیچے یہ فا جو ہے تری ہونٹ سے، یعنی جو وہ حصہ جو تر ہے پانی سے، وہ حصے میں کیا کرنا، سٹانا، اف اف بف تف، یعنی سامنے والے دانتوں کا کنارہ نیچے کے تری ہونٹ سے مل کر کیا ادا ہوتا، فا ادا ہوتا ہے۔ فا اف بف تف اف بف تف، اس طریقے فا فا اف اف، اس طریقے سے ہم فا کو ادا کریں۔ دوسرا فائدہ، دونوں ہونٹ سے مل کر با میم اور کچھ کھلا رہ کر غیر مد، یا کچھ کھلا، جب دونوں ہونٹ بولے پتہ ہے دونوں ہونٹ کی ملنے کے بعد جب کچھ حصہ کھلا رہے اس کو کہتے ہیں دونوں ہونٹ کی خالی جگہ۔ تو 3 با میم، با کو ادا کرتے وقت اوپر کی تری ہونٹ، وہ حصہ جو تر ہے پانی سے، اور نیچے کا وہ حصہ جو پانی سے تر ہے، تو تری ہونٹ مل کر کیا ہو، دونوں ہونٹ کو ملا کر ہم با ادا، تری ہونٹوں کو ملا کر کیا کریں گے، با ادا کر، اب با اب لب لب اب، اس طریقے سے ہم با کو ادا کریں گے۔ اسی طریقے سے میم کو ادا کرتے وقت وہ سامنے کا جو ہے خشکی ہونٹ اور نیچے کے بھی خشک ہے، یعنی دونوں ہونٹ کو ملائیں گے، خشکی ہونٹ کو، اس کے بعد میم کو ادا کریں گے، میم علیہم 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 ام بم تم، اس طریقے سے ہم میم ام بم تم علیہم، تو اس طریقے سے ہم میم ادا کرتے۔ ناظرین با کو ادا کرتے وقت دونوں تری ہونٹ کو ملائیں گے، اس کے بعد با کو ادا کریں گے، اور میم کو ادا کرتے وقت دونوں خشکی ہونٹ کو ملا کر میم کو ادا کریں گے، اور تری ہونٹ ملا کر با کو ادا کریں گے، اور فا کو جو ہے سامنے والے دانتوں کے کنارہ اور نیچے کے تری ہونٹ سے مل کر فا ادا کریں گے۔ اب واو کو ادا کر کر دونوں ہونٹ کو ملا کر کچھ حصہ کھلا رکھ کر ہم واو ادا کریں گے، واو قالو قالو او بو تو او او بو تو، اس طریقے سے جو ہے واو کو ادا کر، واو قالو قالو، تو واو کو ہم اس طرح ادا کریں گے۔ تو جو واو ادا کرتے وقت تھوڑا سا حصہ سامنے کا حصہ ہم کھلا رکھیں گے، تو انشاءاللہ تعالی واو ادا ہو جائے گا۔ تو ناظرین شفتین کے ذریعے سے
4 حروف ادا ہوتے ہیں. نمبر 1 پہ فا، نمبر 2 پہ پا، نمبر 3 پہ میم، نمبر 4 پہ واو. تو امید ہے کہ آپ جو ہے فا کے متعلق بھی آپ سیکھ چکے ہیں، اور فا کے ذریعے سے حرف ہونٹوں کے ذریعے سے حرف کیسے ادا ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہو چکا ہے. اسی طریقے سے آپ جو ہے آئینہ کو سامنے رکھیں اور قاعدہ کو یاد رکھ کر کے سامنے جو ہے رکھ کر آپ پریکٹس کریں. انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ ہم ان تمام حروف کو آسانی کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو فن تجوید سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.